ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں کلاسیکی موسیقی کے مشہور استاد فن اور ماہر موسیقار استاد نزاکت علی خان موجود ہیں. اپنے عزیز سننے والوں کے لیے ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں. ہاں تو خان صاحب، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ جی، میرا گھرانہ شام 84 ایسٹ پنجاب میں ہے. جی، وہاں میں پیدا ہوا ہوں. جی. اور وہ بہت پرانا گھرانہ ہے. جی میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ اکبر کے زمانے سے جی جی چلا آ رہا ہے. اور جی. چاند خان، سورج خان جی ہمارے بزرگ تھے جی جو کہ وہاں دربار میں جا کے گائے بھی، جی اور ان سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. اور یہ موسیقی کی تعلیم مجھے گھر سے ملی ہے، اور یہ ہمارا خاندان سے چلی آ رہی ہے. جی. ہمارے باپ دادا پردادا نقل دادا سے چلی آ جی. رہی ہے. میرے والد کا نام تھا استاد ولایت علی خان، جی. اور میرے تایا کا نام تھا استاد احمد علی خان. وہ بھی دونوں گاتے تھے، ساتھ ہی گاتے تھے. تو یہ بہت کلاسیکل گھرانہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. جی. اور وہ بہت خدمت کی ہے میوزک کی. جی. پورے اب میں پاکستان میں جب سے 47 میں آیا ہوں، جی. تو یہاں خدمت کر رہا ہوں. جی جی 27 سال سے یہاں. جی. اور باہر بھی کنٹری میں گیا ہوں. ادھر باہر کن کن ملکوں میں گئے آپ؟ افغانستان ہے، جی. ہاں جی، نیپال ہے، جی. ہاں جی، اور ہندوستان ہے. جی جی ہمارے لیے یہ بھی باہر ہی ہے. جی جی اور انگلینڈ گیا ہوں جی 3-4 دفعہ. جی. اور بیلجیم، فرانس، پیرس، اور جرمنی، کولون، برلن، جی. ناروے، ایسے بہت سے ملکوں میں گھوم چکے، اور یقیناً وہاں آپ کے اس فن کو خراج تحسین پیش کیا گیا. بڑی مہربانی کی ہے ان لوگوں نے. بڑا پیار سے سنا اور بڑی داد دی. ہمارا بھی دل بڑا، ہمارا نام بھی ہوا، ہمارے ملک کا بھی نام ہوا. اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. باہر جا کے ہمارے ملک کی بھی عزت بڑی. ہاں یقیناً آپ جیسے افراد جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں. جی اور جی، بڑی خوشی کی بات ہے یہ. اچھا خان صاحب، یہاں پر ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ چاند خان، سورج خان کے بعد اپنے گھرانے کے چند بزرگوں کے نام لیجیے، اور یہ بتائیے کہ وہ کس کس بادشاہ کے دور میں گزرے اور کن کن رجواڑوں میں وہ رہے. یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ سوال ہوگا. جی جی، مجھے تو کیونکہ میں ابھی جب بالکل چھوٹا تھا جب پاکستان میں آیا ہوں. اچھا اچھا. ہاں. اور اتنا مجھے ڈیٹیل سے تو نہیں پتا ہے. وہ اتنا پتا کہ ہمارے بڑے جو بزرگ تھے چاند خان، سورج خان تھے، وہ اکبر کے زمانے سے ان کا سلسلہ چلا ہے. اس زمانے سے لنک. تو یہ گھرانہ بنا ہے پنجاب میں. اچھا خان صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ چاند خان، سورج خان جو کچھ گاتے تھے ان میں سے آپ کوئی ایک چیز ایسی سنائیے جو ہمارے سننے والے ایک مطلب یہ کہ برکت کے طور پر یا تحفے کے طور پر کہ ہمارے سننے والے اس سے خوش ہوں. ان کی یہ مطلب چاند خان، سورج خان وہ تو دھرپد گاتے تھے وہ زمانے میں. دھرپدیے تھے. تو میں تو خیال گاتا ہوں. تو کچھ خیال کا یا کوئی ترانہ پیش کر سکتا ہوں. اچھا، ان کے مطلب دھرپد اس دور کی کوئی چیز چیزیں مجھے یاد ہے. ویسے اس ٹائم میں وہ رواج نہیں ہے، لوگ گاتے نہیں ہیں دھرپد کا. ویسے مجھے یاد ہے چیزیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ دھرپد جو ہے، دھرپد کا رواج اکبر سے پہلے تھا یا اس کے بعد؟ یہ اکبر سے پہلے بھی تھا. جی جی. اور بعد میں بھی رہا. راجا مان سنگھ جو تھا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے راگ ایجاد کیے، وہ پہلے ہوئے ان سے. جی جی. اور ستار ایجاد کی اور طبلہ ایجاد کیا. نہیں، ہم وہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ راگ ایجاد کیا. دھرپد پرانی گائکی ہے. دھرپد کا مطلب ہے کہ کوئی بادشاہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، تو یہ بتائیے پیغمبر کی تعریف. دھرپد میں خیال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ دھرپد میں یہ ہے کہ بندش ہوتی ہے کہ اس میں آپ تان نہیں لے سکتے. اچھا. اس میں آپ مرکی پھندا نہیں لے سکتے. جو مرکی پھندا ہم کہتے ہیں اس کو، چھوٹے چھوٹے تانے ہوتی ہیں، اس کو مرکی پھندا کہتے ہیں. وہ خیال میں ہوتی ہے، وہ خیال میں آ جاتی ہے ساری. تان، چپاٹ تان، یہ تیسری سپتک کا تان، اس میں آپ تان نہیں لے سکتے. اس میں آپ لفظ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے.
جی ہاں، تو اس میں بندش ہوتی ہے کہ راگ میں آپ ایک کہانی کمپوز ہے وہ آپ اس وہ گا رہے ہیں اور تبلا ساتھ آپ کے وہ بھی فکس ہے 14 ماترے یا 14 ماترے وہ بھی آپ کے ساتھ بجا رہے ہیں. کس چیز میں؟ تبلا جو بھی ہے مطلب دھرپد میں یا خیال میں؟ دھرپد میں. دھرپد میں جی 14 ماترے یا اچھا دھرپد میں تبلا بجاتے؟ تبلا ساتھ بجتا ہے. یہ پکھاوت وہ زیادہ بجتا ہے تبلا کیونکہ فنکار کو تو اتنا اجازت نہیں ہوتی کہ وہ تان لے سکے یا کوئی بل کہہ سکے یا کوئی اس کو اجازت نہیں. تبلا زیادہ بجتا ہے اس میں تو اس لیے گویوں نے ذرا اس کو کم کر دی کہ تبلا زیادہ بجتا ہے تو گانا کم ہوتا ہے تو اس لیے خیال میں گانا زیادہ ہوتا ہے تبلا کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ خیال زیادہ کیونکہ خیال میں بہت سی چیزیں آئی ہیں سپاٹ آئی ہے تان آئی ہے تیسری سب کی وہ تیسرا درجے کی تان چلی جاتی ہے گرام سے مدھیہ گرام اور بالکل ٹیپ پر چلی جاتی ہے تار گرام. جی ہاں بالکل یہ سب گرام ہوتے ہیں بالکل. تو یہ بڑی آزادی ہے خیال میں راگ کا بڑھنا اور راگ میں بیوٹی راگ میں فیلنگ زیادہ ہے دھرپد سے زیادہ ہے اس میں زیادہ اضافے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات یہاں خاص صاحب یہ بتائیے کہ یہ دھرپد میں یا خیال میں دونوں یہ گائکی کی صنفیں جو ہیں اس میں آواز پر زیادہ زور دھرپد میں ہوتا ہے یا خیال کی گائکی میں ہوتا ہے؟ خیال میں زیادہ آواز سے کام لیا جاتا ہے. اچھا اور دھرپد میں مطلب الفاظ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے؟ وہاں الفاظ وہی آپ نے استائی کہنے یا انترا کہنا یا بھوگ سنچائی جو بھی ہے اس میں 4 ہوتے ہیں وہ آپ نے کہنے ہیں. اچھا بھائی صحیح اس کا اصل نام پرانا جو تھا وہ دھروپد. دھروپد کا میں نے ایک بہت اونچے لفظ اور دھروپد کے مطلب اونچے لفظ پاک لفظ یہ دھروپد کا مطلب یہ ہے. اچھا یہاں پر خاص صاحب ایک بات بتائیے کہ گائکی میں 4 مہریں مانی جاتی ہیں یعنی ڈاگر بانی گوہر بانی نوہر بانی اور کھنڈار بانی ہے نا. اب یہ 4 بانیاں ہیں ان چاروں بانیوں میں سے آپ کا گھرانہ کون سی بانی گاتا ہے کون سی مہر ہے آپ کے گھرانے کی؟ یہ 2 بات ہے. یہ ہمارا یہ وہی پرانی بات آ گئی نا دھرپد کی بات آپ لے کے بیٹھ گئے. میں خیال کی بات کر رہا ہوں. مجھے خیال کی بات کریں خیال میں جو ہے یہ اور متیں ہنمت مت ہے اور متیں ہیں یہ دھرپد کی جو یہ چیزیں ہیں جو آپ مجھے. اچھا تو مطلب یہ کہ اچھا یہ خیال میں خیال کی مت ہم زیادہ گاتے ہیں اس میں تانے ہوتی ہیں اس میں اچھل کود اور زیادہ صحیح ہے اس لحاظ سے ہنمت اس کو ہندی لفظ مراد آپ کی یہ ہے کہ مطلب ہنمت مت زیادہ گائی جاتی ہے اس ٹائم. گھرانہ آپ کا دھرپد کا تھا لیکن آپ خیال گاتے ہمیں خیال بتایا گیا. اچھا اب یہ بتائیے خان صاحب کہ خیال میں آپ یعنی کس گھرانے کی گائکی گاتے ہیں خیال میں؟ خیال میں ہم اپنا انداز ہمارا اپنا انداز بنا ہے. اپنے مطلب آپ نے خود اپنا انداز بنایا پیدا کیا اپنے اپنا انداز خود پیدا کیا. تو یہ ایک بڑی ہماری ہمت کی بات ہے. جی جی بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چیز تشکیل دی خود آپ نے تشکیل دی اسے بنایا اسے سنوارا اسے اس طریقے سے پیش کیا اس کو اس میں صحیح ہے اور اپنی طبیعت سے تانے اس میں اس میں سوز آئے اور اس میں لوگوں کو بھی پسند آئے. آپ لوگوں کا ریاض بہت رہا ریاض اور اتنا مطلب اتنا ریاض شاید دوسروں کا نہ ہو. ہم یہ کسی کی برائی نہیں کرتے ماشاءاللہ سب بہت اچھے لیکن آپ لوگوں کا ریاض جتنا ہے وہ سن کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے انتہا محنت کیا. ہمارا ریاض بھی اتنی محنت کی ہے باہر سنانے کے لیے لوگوں کے پاس گئے دور اتنی دور لے گئے کہ مطلب اتنا پہلے گویا اتنی دور نہیں لے گیا. تو یہ چیزیں آپ نے اپنی طبیعت سے آپ نے پیدا کی ہوں گی. ہمارے والد نے ہمیں والد وہ دھرپد گاتے تھے خیال بھی گاتے تھے. اچھا انہوں نے خود ہمیں یہ خیال کی تعلیم دی کہ آج کل زمانہ ہے خیال کا اس لیے خیال زیادہ پاپولر ہے اس لیے وہ خیال زیادہ مشہور ہے لوگ چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں خیال کی تعلیم دی. صحیح ہے. تو ہم جب چھوٹی عمر میں تھا میں تو میں نے بچپن میں سنا ہربلب ایک جلسہ میلہ ہوتا تھا ہمارے وہ کلاسیکل ہوتا تھا جلندھر میں. تو فرسٹ وہاں پرفارمنس ہوا تو اس میں دیکھا کہ پنڈت اومکار ناتھ صاحب اور کرشن راؤ پنڈت اور یہ
बड़े बड़े लोगों को देखा, खान साहब अब्दुल लतीफ खान, बीनकार, और ये बड़े बड़े लोगों को वहाँ सुना। और उस जमाने में आप बच्चे हो? बहुत छोटा था मैं। तो हमारी आंखें बड़े बड़े गवैयों में खुली है, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने इतने बड़े गवैये आखिरी तौर देखे, जो कि आज का नसीब नहीं है। सही है, सही है, आप सही फरमा रहे हैं। तो गरज ये कि इसमें आपकी आप कहने का मकसद ये हुआ कि ख्याल की गायकी में आपकी तबीयत की उपज जो है वो से ज्यादा फैलाव ज्यादा आपने अपनी तबीयत से पैदा किया उसे और फैलाया, और मतलब ये कि ताने बनाए ख्याल आता है। उसके बाद ठुमरी, दादरा, ऐसी चीजें ख्याल के बाद ये भी लाइट क्लासिकल है। पहले आलाप है, फिर विलंबित है, फिर द्रुत है, फिर तराना है, वगैरह वगैरह। ज्यादा आजादी होगी, द्रुपद से ज्यादा इसमें आजादी है। राग तो वही आप मान को उसमें 5 सुर लगाएंगे जो है, मारवे में 6 सुर लगाएंगे जो है, वैसे उसमें आजादी ज्यादा से ज्यादा आप गा सकेंगे, उसको ज्यादा उसको ले जा सकेंगे। सही है जी। अच्छा खान साहब, आप ये बताइए कि सिक्काबंद गायकी के सिलसिले में हम आपके मतलब खानदानी बुजुर्गों में से कोई एक चीज सुनना चाहते हैं, कोई चीज थोड़ी सी। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि मिसल गायकी जिसे कहते हैं ना, तहरीरी गायकी है कि फुला ख्याल ये फुला घराने का है, ये उसके घराने का, ऐसी कोई चीज आप थोड़ी सी। वो बात होगी ना, हम तो अब नए जमाने की बात कर रहा हूँ। नए जमाने में ख्याल हमें सिखाया गया और ख्याल ही हम गाते हैं। तो ख्याल में कहो तो मैं तराना हाँ, ये कुछ आपने लिखा भी है? मैं लिखा है ये, और भी आप बैठे लिख रहे थे? अभी मैं लिखा है और मेरे ज़हन में आया, और तो मैं क्या आपको आगे जान को सुना दूं मैं। तो ये है, जादू किया तोरे नैनवा ने, जादू किया तोरे नैनवा ने, हाय रे मनवा। हाँ जी। अंतरा है, प्रीत की रीत वो नहीं जाने, प्रीत की रीत वो नहीं जाने, प्रीत की रीत, प्रीत की रीत वो नहीं जाने, बीत गए बहुत दिनवा तोरे नैनवा, जादू किया तोरे नैनवा, हाय रे मनवा। वाह वाह वाह। मतलब ये सिर्फ यही नहीं गायकी नहीं बल्कि शायरी भी करते हैं आप हिंदी? थोड़ा थोड़ा मुझे ज़हन को मैं जमाना थोड़ा देखा है, फिर अब जरा सुना दीजिए आप। तो अब ये पहाड़ी में है। जी जी जरूर। जादू किया तोरे नैनवा ने, जादू किया तोरे नैनवा ने, हे मनवा, जादू किया तोरे नैनवा ने। वाह बहुत अच्छे। प्रीत की रीत वो नहीं जाने, जी, प्रीत की रीत वो नहीं जाने, क्या खूबसूरत उम्र के लिए। वाह 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 वाह। बीत गए बहुत दिनवा, बीत गए बहुत दिनवा तोरे नैनवा, जादू किया तोरे नैनवा हाय रे मनवा। सुभान अल्लाह। वाह 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 खासा। ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कोई आपकी बिजली की फिरकी लगी। वाह वाह, अल्लाह की बिजली दी हुई है, ये वाकई बुझेगी। अच्छा खान साहब, गायकी में ये गले की 4 कंठियां इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप जब गाते हैं तो ये चारों कंठियां इस्तेमाल करते हैं आप, या ये कि एक ही कंठी इस्तेमाल करते हैं? मतलब ख्याल में चारों होती हैं। जी, चारों कंठियां इस्तेमाल करते हैं, जिसको आती हो। जी जी हाँ, ये जाहिर है हर आदमी को नहीं आती है, बड़ा मुश्किल है 4 कंठ से गाना। और ये ख्याल में आजादी है, जिस कंठ से गाए। अच्छा आखिर में हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। फरमाइए।
वो ये है कि इंसानी जिस्म में 7 सुरों के 7 मकामात हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए निखाद का सुर है तो वो समझिए नाक के बांसे के करीब से मतलब वो अदा किया जाता है। जी जी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बात ठीक है और ये मतलब इन सुरों की मकामात ये कोई फर्जी बात ये है कि जैसे 7 आसमान है और जी जी और ऐसे जमीन के नीचे 7 तबक हैं ऐसे वैसे सुना है तो इसी अंदाज से उन्होंने 7 सुर 7 सुर इंसानी जिस्म में 7 मकामात उनके हैं। बिल्कुल है मसलन धैवत यहाँ कही जाएगी, रिशाद यहाँ कही जाएगी, गंधार यहाँ कही जाएगी। अच्छा खान साहब एक बात और बताइए और वो ये खरज का सुर जो है वो यहाँ से अदा होगा। तो अब आप ये बताइए कि जो पुराने ज़माने में जब मुसलमान यहाँ मूसीकार नहीं आए थे और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं किया था इस मौसीकी में मसलन ख्याल वगैरह और ये इन चीज़ों की जान, तो उससे पहले जो ये लोग गाते थे सुर लगाते थे वो खड़े सुर होते थे। अच्छा वो कहते तो थे उसे 12 सुर जैसे षडजिश्चा, धैवतिश्चा, ऋषादिश्चा है, गंधहारिश्चा, ऋषाद। अब गंधहार है तो गंधहार से चंदहारिश्चा ये मतलब डबल सुर लेकिन असल में 7 सुर खड़े सुर लगाते थे। बिल्कुल है ना। तो आपके ख्याल में ये काबिल अमल बात तो नहीं है ना जैसा वो बयान करते हैं कि 12 सुर 12 सुर हम 12 सुर को मानते हैं दूसरी तरह से मतलब कोमल और रिखप करके तो आप मानते हैं। हाँ, है ना। 12 सुर को हम मानते हैं और इस्तेमाल हमारा संपूर्ण हम 7 सुर को कहते हैं। सारे गा मा पा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा ये हम इसको। अच्छा तो खान साहब ये ग्राम फिर किस तरह बनाते हैं? ग्राम बस ऐसे ही बन जाते हैं तो शुरू से। अच्छा खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश की आपने, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए और हमारे अजीज सुनने वालों के लिए आपने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। अगर सब आपने टाइम दिया और वक्त दिया तो मैं हाजिर हुआ। आदाब खान साहब, मेरा सलाम आपको और सुनने वालों तमाम सुनने वालों को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।